صلی علی محمد. حضرات محترم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے وفادار جانثار صحابی رسول ہیں، جنہیں آج زمانہ جلیل القدر صحابی کے نام سے جانتا پہچانتا ہے، آج ہم لوگ اور تمام قسم کے لوگ ہیں، ہمارے آپ کے ذہن میں نہ جانے کون کون سی باتیں آتی ہیں، مگر وہ صحابی کا عقیدہ دیکھو. ایک صحابی ہیں کہ میدان جنگ میں دشمن کا تیر لگا اور ان صحابی کی آنکھ میں ایسا لگ گیا کہ آنکھ کا پورا ڈھیلا نکل کر باہر آ گیا. آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر آنکھ پوری نکل کر باہر آ جائے تو آدمی کہاں بھاگے گا؟ کہ کہے گا یہی چلو کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، چلو کسی حکیم کے پاس چلا جائے، چلو کسی طبیب کے پاس چلا جائے. مگر یہ لوگوں، آپ کا دل پھر یہ کہے گا کہ آنکھ تو نکل کر باہر آ چکی ہے، اور صحابی رسول نے اپنے ہاتھ میں لے لیا آنکھ کا ڈھیلا. عقیدہ اتنا پکا کہ یہ آنکھ کا ڈھیلا نکل کر باہر آ گیا ہے. پوری دنیا میں کوئی ایسا طبیب نہیں، حکیم نہیں، ڈاکٹر نہیں جو اس آنکھ کے ڈھیلے کو صحیح کر سکے. اب کسی حکیم کا رخ نہ کرو، کسی طبیب کا حکم نہ کرو، کسی ڈاکٹر کے پاس نہ چلو، کسی حکیم کے پاس نہ چلو، کسی طبیب کے پاس نہ چلو. دل نے فیصلہ کرا کہ اے لوگوں، اگر چلنا ہی ہے تو دونوں جہان کے مالک و مختار کی بارگاہ میں چلو، احمد مختار کی بارگاہ میں چلو، آمنہ کے لال کے دربار میں چلو. اس لیے کہ آنکھ کا ڈھیلا نکل کر باہر آ گیا ہے. دنیا میں کوئی ایسا طبیب، ایسا حکیم پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو اس کو صحیح کر سکے. ہاں اگر کوئی صحیح کر سکتا ہے تو آمنہ کا لال صحیح کر سکتا ہے، حسین اعظم کا نانا جان صحیح کر سکتا ہے. عقیدہ تھا، صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. فوراً گئے نبی پاک کے دربار میں اور کہا اے میرے آقا مولا، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو. اے احمد مختار، یہ جنگ کے موقع پر دشمن کا تیر لگا ہے، آنکھ کا ڈھیلا نکل کر باہر آ گیا ہے. اے میرے آقا، یہ آنکھ کا ڈھیلا آپ کے پاس لایا ہوں. اے میرے آقا، آپ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے. میرے آقا حکیموں کے طبیب، طبیبوں کے طبیب، بیماروں کے آقا، بیماروں کے مسیحا فوراً ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی مت گھبراؤ، مت گھبراؤ. میرے آقا اپنے نورانی ہاتھ میں اس آنکھ کے ڈھیلے کو لیتے ہیں. آپ کا ذہن بھی کہے گا کہ اگر آنکھ چوٹ سے نکل کر باہر آ گئی ہے تو اب کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں پیدا ہوا ہے جو آپ کو اسی جگہ لگا کر سیٹ کر دے، صحیح کر دے. مگر آؤ نبی پاک کی بارگاہ میں اور ان کو دیکھو جو کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، نبی کو کوئی طاقت نہیں ہے، نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے. آؤ آمنہ کے لال کی طاقت ملاحظہ کرو، آمنہ کے لال کا پاور ملاحظہ کرو، نبیوں کے سلطان کی طاقت دیکھو. میرے آقا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے منہ سے کوئی دعا نہیں کرتے ہیں، کوئی دوا نہیں لگاتے ہیں، کچھ نہیں. اپنے منہ مبارک سے، دہن مبارک سے تھوک نکالتے ہیں. نکالنے کے بعد لعاب دہن اس آنکھ کے ڈھیلے پہ لگاتے ہیں اور جہاں سے آنکھ نکلی تھی اس جگہ پہ لگاتے ہیں. لگانے کے بعد وہ آنکھ اٹھا کر اپنے نورانی ہاتھوں سے وہیں پہ رکھ دیتے ہیں، نورانی ہاتھ پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صحابی اب اس آنکھ سے دیکھو. تو صحابی بیان کرتے ہیں میں اس آنکھ سے بھی دیکھ رہا ہوں اور جو میری آنکھ پہلے سے ٹھیک تھی اس آنکھ سے بھی دیکھ رہا ہوں. پھر اس آنکھ کو بند کرتے ہیں، اس آنکھ سے دیکھتے ہیں، پھر اس آنکھ کو بند کرتے ہیں، اس آنکھ سے دیکھتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں میرے صحابہ، اے لوگوں دیکھو جس آنکھ کو میرے آقا نے بنایا ہے اور جو آنکھ پہلے سے موجود تھی اس سے کہیں زیادہ میں اس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں جو میرے آقا نے بنا دیا ہے. یعنی جو پہلے سے آنکھ صحیح تھی، یہ منٹ اور سیکنڈ کے اندر میرے آقا نے آنکھ کو صحیح کر دیا. تو اب صحابی بیان کرتے ہیں جو میری آنکھ پہلے سے پیدائشی صحیح تھی اس آنکھ سے دیکھتا ہوں تو کم روشنی معلوم ہو رہی ہے، اور جو آنکھ حسین اعظم کے نانا جان نے بنا دی ہے اس آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے زیادہ دکھائی دے رہا ہے، زیادہ دکھائی دے رہا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے اسے لے لو اور جن چیزوں سے روک دے تو باز آؤ، رک جاؤ. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مچل جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں
اے لوگوں کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ سارے حکیموں کا اگر کوئی حکیم ہے تو آمنہ کا لال ہے، طبیبوں کا اگر کوئی طبیب ہے تو آمنہ کا لال ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت غوا سے بہر معرفت و حقیقت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غم زدوں کو رضا مزد دیجے کی ہے، غم زدوں کو رضا، غم زدوں کو رضا مزد دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جس کو شایان عرش خدا پہ جلو ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ تو حضرات محترم آپ اندازہ لگاؤ اور یہ دیکھو کہ آج کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا جو آنکھ نکل جانے کے بعد نیچے گر جانے کے بعد صحیح کر دے، مگر آپ نے نبی پاک کی طاقت کو ملاحظہ کیا۔ صحابہ رسول کا بیان ہے کہ وہ آنکھ وہیں پر لگا دیا میرے آقا نے تو وہ آنکھ اتنی اچھی ہو گئی کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اب میں پہلی والی جو میری آنکھ ٹھیک تھی اس سے کہیں زیادہ اس آنکھ سے دکھ رہا ہے جو آنکھ میرے آقا نے بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نبی پاک کی طاقت ہے، یہ نبی پاک کا پاور ہے، یہ نبی پاک کا اختیار ہے۔ اسی لیے تو حضور تاج شریعت بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے حضور تاج شریعت اشعار لکھتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے روک دیں تو باز آؤ رک جاؤ۔ اب تاج شریعت کیا فرماتے ہیں؟ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور اگلے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں میں اگلے شعر میں کتنا پیارا شعر حضور تاج شریعت فرماتے ہیں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے۔ اور فرماتے ہیں مکے میں کہ خیال حضرت حسان سے ہم نعتیں سجاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہیتے لاڈلے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کی موجودگی میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نعتوں کا گلدستہ پیش کرتے رہتے تھے۔ حضرات محترم میرے آقا تخت لگاتے اور اسے بچھاتے، پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے اے حسان تم تخت پر بیٹھ کر کے خدا کی حمد اور نبی پاک کی تعریف بیان کرو، توصیف بیان کرو، اور اللہ کے نبی خود نیچے بیٹھ کر کے سماعت کرتے۔ اس سے پتا چلا کہ آج ہم جو محفلیں سجاتے ہیں اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، رچاتے ہیں، بساتے ہیں تو یہ کسی دنیا دار کی سنت نہیں ہے۔ اے لوگوں قربان جاؤ، اپنے نبی پاک کے کردار پر عمل کر رہے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نیچے بیٹھ کر کے سنتے تھے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پر بیٹھ کر کے نبی کی نعت پڑھتے تھے، خدا کی حمد بیان کرتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ جو نیچے بیٹھ کر کے نبی کی نعت سنے، خدا کی حمد سنے، وہ اللہ کے نبی کی سنت ادا کر رہا ہے، اور جو اوپر بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں وہ صحابہ رسول کی سنت ادا کرتے ہیں۔ پڑھنے والا جو پڑھ رہا ہے وہ صحابی کی سنت ادا کر رہا ہے، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ نبی پاک کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت حسان ہیں، ان کی
سنت ادا کرتے ہوئے حضور تاج شریعت کیا فرماتے ہیں؟ خیال حضرت حساں سے ہم نعتیں سجاتے ہیں، خیال حضرت حساں سے ہم نعتیں سجاتے ہیں، ارے کمی رہ جائے جو پوری بریلی کے رضا کر دیں، کمی رہ جائے جو پوری بریلی کے رضا کر دیں، کمی رہ جائے جو پوری بریلی کے رضا کر دیں۔ حضرات محترم، اس لیے میراث سجانا، تخت بچھانا، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ ہم سنیوں کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام رکھا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں تو سنت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، موت آئے تو نبی پاک کی سنت پہ آئے۔ یہ لوگوں کردار نبی کی پیاری سنتوں پر عمل کرتے رہو اور تمام دنیاوی خرافات سے بچتے رہو۔ اپنی شادیوں کو بھی خرافات سے بچاؤ، نیک کام کرنے کی حوصلہ افزائی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، موسم بھی آندھی کا پانی کا معلوم ہو رہا ہے، آپ سب بیٹھے ہو، خوش نصیب ہو، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل میلاد شریف کے تمام